ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ وزٹ پہ ہوتا ہے، تو وہ ایک کسان کو دیکھتا ہے جو کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیت میں ہل چلا رہا ہوتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی خوشی اس کے چہرے پہ چمک رہی ہوتی ہے۔ تو بادشاہ اسے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں، اس ملک کا بادشاہ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں تو اتنا خوش نہیں ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بہت خوش ہے، یہ اپنی فیملی کے ساتھ اتنا خوش ہے کہ اس کی خوشی اس کے چہرے پہ خاص نظر آ رہی ہے؟ تو وہ اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کہ ایک بندہ کیسے اتنا خوش ہو سکتا ہے؟ تو اس کا وزیر اسے کہتا ہے کہ یہ خوش اس لیے ہے کیونکہ یہ 99 کلب کا ممبر نہیں ہے، یہ اسٹارٹ ممبر آف 99 کلب۔ تو بادشاہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ یہ 99 کلب کیا ہے؟ تو وزیر بادشاہ کو مسکرا کے جواب دیتا ہے کہ میں اس کا جواب آپ کو چند دن بعد دوں گا۔ تو وزیر کیا کرتا ہے کہ وہ ایک 99 سونے کے سکوں کا ایک تھیلا، ایک بیگ رات کے وقت میں اس کے دروازے پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کسان کے دروازے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب کسان صبح اٹھتا ہے اور باہر نکلتا ہے، دروازہ کھولتا ہے تو اس کی نظر اس تھیلے پہ پڑتی ہے، وہ اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ جلدی جلدی جاتا ہے بڑے متجسس ہو کے کہ اس میں کیا ہے۔ تو جیسے ہی اس کو وہ اوپن کرتا ہے تو اس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ اب وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ میرے گھر کے سامنے کوئی رکھ گیا اور یہ تو میری لاٹری نکل آئی۔ تو جیسے ہی وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اس کو وہ گنتا ہے۔ گننے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو 99 ہے، یہ 99 ہے۔ تو اب وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 99 کیسے ہو سکتے ہیں، یہ 100 ہونے چاہیے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، کہتا ہے بیٹا ایک دفعہ آپ گنو، یہ سونے کے سکے 100 ہونے چاہیے، 99 تو نہیں ہونے چاہیے۔ تو وہ اس کا بیٹا گنتا ہے، بیٹے کے گننے کے بعد وہ بھی کاؤنٹنگ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس میں تو 99 ہی ہے، یہ 100 تو نہیں ہے۔ پھر وہ کافی ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر، کہیں نہیں ملتا۔ اب وہ سونے کے سکے رکھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو 100 ہونا چاہیے۔ تو وہ 100ویں سکے کو پورا کرنے کے لیے وہ زیادہ محنت شروع کر دیتا ہے، اپنے فیملی کو کم ٹائم دیتا ہے اور وہ ایک سونے کے سکے کے لیے بڑی ایفرٹ کرتا ہے کہ میں نے جب وہ سونے کی تھیلی پڑی ہوتی ہے، سونے کے سکوں والی تھیلی اس کے گھر میں، تو ایک دن اس کی بیوی جو ہے اس کی نظر پڑتی ہے، تو وہ اس میں سے 2 سکے اٹھا لیتی ہے اور اس کی شاپنگ کر لیتی ہے۔ تو ایک دن دوبارہ وہ گننے بیٹھتا ہے، تو جب وہ گنتا ہے تو وہ 97 ہوتے ہیں، 97 ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، اپنے بچوں سے پوچھتا ہے کہ یہ باقی 2 کدھر گئے ہیں؟ میں تو 100ویں کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن یہ تو 2 اور غائب ہو گئے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس کی میں نے شاپنگ کر لی۔ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ دوبارہ پھر بیوی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، لڑنے جھگڑنے کے بعد وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو ایک دن بادشاہ جو ہے وہ دوبارہ اس علاقے کی سیر کے لیے نکلتا ہے، اس کے وزٹ کے لیے نکلتا ہے، تو اس کی نظر دوبارہ اس کسان پہ پڑتی ہے۔ تو وہ کسان بیچارہ بڑا پریشان نظر آتا ہے اور فیملی کے ساتھ لڑ جھگڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کی پریشانی اس کے چہرے پہ خاص ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بڑا پریشان ہے۔ تو وہ پھر وزیر سے پوچھتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا یہاں پہ تو یہ فیملی بڑی خوش تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی انجوائے کر رہی تھی، تو مجھے ان پہ رشک آ رہا تھا کہ یہ فیملی اتنی خوش کیسے ہو سکتی ہے، میں بادشاہ ہو کے اتنا خوش نہیں ہوں، لیکن یہ غریب سا کسان ہے اور یہ اتنا خوش ہے۔ تو وزیر اسے مسکرا کے جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ناؤ ہی از دا ممبر آف 99 کلب۔ تو وہ کہتا ہے وہ 99 کلب کیا ہے؟ تو وزیر کہتا ہے کہ 99 کلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 99 سکے ہوتے ہیں اور آپ 99 کو انجوائے کرنے کی بجائے آپ 100ویں سکے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ 100 کیسے پورے ہونے۔ جب تک کہ 99 سکے آپ کے پاکٹ میں ہوتے ہیں، ان سے مستفید ہونے کی بجائے آپ جو ایک سکہ کم ہوتا ہے جو کہ کبھی پورا شاید ہو بھی نہیں سکتا، اس کے چکر میں پڑ کے آپ 99 کو انجوائے نہیں کرتے، اور پھر الٹیمیٹلی یو گو ٹو یور گریو۔ تو ہمیں بھی جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہوا ہے، جو ہمارے پاس ہے،
بجائے اس کے کہ اس سے مستفید ہوں اور اس پہ صبر کریں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسی چیز جو کہ ایک ہو سکتا ہے کہ کافی ایفرٹ چاہیے اس کے لیے ہم اپنی فیملی کے ساتھ بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور ہم دن رات کر دیتے ہیں کہ جی وہ جو مسنگ ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اور جو ہے اس کو استعمال کر کے ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے پیچھے پڑے رہیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔